دھارے چلتے ہیں عطا کے وہی قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجیے۔ سخیوں کی حکایات لے کر ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معلوم ہے کن القابہ سے نوازا؟ طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اتنے پیارے پیارے معزز القابات عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، فیض القدیر یہ شرح ہے جامع الصغیر کی، اس میں حضرت سیدنا امام عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں، محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان القابات سے نوازا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سنیے، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار آپ نے 7 لاکھ کی زمین بیچی اور وہ ساری رقم فقیروں میں تقسیم فرما دی۔ ایک بار کسی رشتہ دار نے سوال کیا، کچھ مانگا، تو آپ نے فوراً ہاتھوں ہاتھ آپ کے پاس جو 300 درہم یا 300 دینار تھے اسے عطا فرما دیا۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 10,000 دراہم بھیجا کرتے تھے۔ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ ایک بار آپ نے 1,00,000 دراہم راہ خدا میں تقسیم کر دی، اور حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس ایسا مناسب لباس نہ تھا کہ جس کو پہن کر مسجد کی طرف جاتے۔ اس حالت میں 1,00,000 دراہم تقسیم کیے۔ سبحان اللہ۔
احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ سیداتنا سعدہ بنت عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کی طبیعت کو بوجھل دیکھا۔ پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس مال جمع ہو گیا جس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تو زوجہ محترمہ کیسی تھی؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو غم کرنے کی کیا ضرورت ہے، قوم کو بلاؤ، مال تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میری قوم کو بلا لاؤ۔ پھر آپ نے وہ مال جس کی وجہ سے آپ غمگین تھے، طبیعت میں بوجھل پن تھا، اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا کتنا مال تھا؟ تو خادم نے بتایا 4 لاکھ درہم۔ 4 لاکھ درہم۔ اب ہمارے پاس مال نہ آئے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، دھندا کم ہو تو موڈ آف ہو جاتا ہے، سیل کم ہو موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ پروفٹ کا ریشو کم ہو جائے تو موڈ آف ہو جائے، گاہک کم آئے تو موڈ آف ہو جائے، کچھ اچھا نہیں لگتا، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بچوں سے الجھ رہے ہیں، بچوں کی امی سے الجھ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ والے کیسے ہیں، یہ کیسے سخی ہیں، یوں غمگین ہیں، یوں ٹینشن میں، پریشانی میں، طبیعت میں بوجھ ہے کیا کہ مال رکھا ہوا ہے، اتنا سارا مال رکھا ہوا ہے۔ اور وہ اللہ کی بندی بھی کیسی تھی، سبحان اللہ۔ آج اگر وہ گھر میں مال نہ ہو تو یہ گھر والی بھی پریشان ہو جائے اور یہ تنگ کرے، اپنی فرمائشوں کی لسٹ اور بڑھا دے، مزید ٹینشن کا اضافہ کر دے۔ اور وہ اللہ والی کیسی ہیں، کیسی صحابیاں ہیں کہ کیا مشورہ دیتی ہیں کہ غم کیا ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو، غریبوں کو بلاؤ، مال تقسیم کر دو، اپنی قوم کو بلاؤ، مال تقسیم کر دو۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کچھ آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پہلے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اتنا اس کا حق زیادہ ہے، تو پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ پڑوسیوں کو دیکھیں، غریب ہے، مسکین ہے، اس کو پہلے دیں۔ آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے، جامعہ بن رہا ہے، اس کو پریفر کریں، آپ بالکل کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں دعوت اسلامی والا ہوں، آپ کو دعوت اسلامی کا بھی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام جو ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی معاونت کریں، مگر پہلے رشتہ دار، بہن آپ کی غریب ہے اس کی پہلے مدد کریں، بھائی آپ کا غریب ہے اس کی پہلے مدد کریں، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، جو خونی رشتے ہیں پہلے ان کا حق ہے، ان کو دیں۔ برحال حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت سخی تھے اور سخاوت کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو پیش کی۔ اسی طرح حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہا، میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو، بن مانگے۔ اب بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرا رشتہ دار ہے اور مجھے اللہ نے دیا ہے تو اس کو دے دوں یار، کچھ کیا ہو گیا۔ لیکن اتنا جذبہ کون لائے بھائی، موت یاد ہو تو کوئی جذبہ آئے نا، آخرت یاد ہو تو کوئی جذبہ آئے، قیامت یاد ہو تو کوئی جذبہ آئے۔ یہاں تو بس وہ مست ہیں دنیا کی مستی میں، گویا کہ جیسے واپس جانا ہی نہیں ہے، گویا کہ جیسے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہی نہیں ہے، جیسے کمائی کا حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ نہ حساب ہوگا اور ضرور ہوگا، اللہ ہمیں بے حساب بخش دے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مال نعمت نہیں ہے، ہاں یہ بھی نعمت ہے، کیا استعمال کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حقوق واجب ادا کیے، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ فطر ادا کیا، قربانی دی، غریبوں مسکینوں کا حق رکھا، بہن بھائیوں کا حق رکھا، رشتہ داروں کا حق رکھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سنبھال کے رکھا اور سانپ بن کے بیٹھ گئے اس پر، استغفر اللہ۔
نہ کھایا نہ کھانے دیں گے، نہ کنجوس مکی چوس. تو سخی بنے بھائی، اور سخاوت سے یہ مال کم نہیں ہوگا، مال بڑھ جائے گا. ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمارا نفس کہتا ہے کم ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کم ہو جاتا ہے. تو شیطان غلط، ہماری سوچیں غلط. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ حق حق اور حق ہے. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا، سبحان اللہ. ایک اعرابی، عرب کا دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا رشتہ دار ہوں آپ کا، مجھے کچھ دو. آپ نے فرمایا مجھ سے رشتہ داری کے نام پر آج تک کسی نے کچھ نہیں مانگا. میری ایک زمین ہے جس کی ویلیو، مالیت 3 لاکھ دراہم، 3 لاکھ دراہم اس کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائے. چاہو تو قبضہ کر لو زمین پر، وہ لے لو. اور اگر یہ چاہتے ہو کہ رقم لینی ہے، دراہم لینے، وہ زمین جو ہے وہ امیر المؤمنین کو میں فروخت کر دیتا ہوں، رقم تمہیں دے دیتا ہوں. اس اعرابی نے، عرب کے دیہاتی نے کہا کہ آپ زمین بیچ دیں، مجھے رقم دے دیں. تو آپ نے زمین بیچ کر اس سے نقد پیسے عطا فرما دی. اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی سخاوت کی توفیق عطا فرما دی. میرے پیارے نبی، رسول ہاشمی مکی مدنی، حاجت روا نبی، مشکل کشا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 11، اللہ جواد ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ کو اچھے اخلاق پسند ہیں، بد اخلاقی پسند نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سخی کی غلطی سے درگزر کرو. سخی اگر کوئی غلطی کرے اسے معاف کر دو، درگزر کرو، کیونکہ جب بھی وہ لغزش کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ عز و جل سخی کا مددگار ہوتا ہے، اسے ہلاکت میں پڑنے سے بچا لیتا ہے. کیا بات ہے سخیوں کی، اور کیا بات ہے سخاوت کی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ابدال محض نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے، اس کی راہ میں مال خرچ کرے. میں نے پہلے عرض کیا، پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، اور پھر میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو دعوت اسلامی کے لیے بھی عرض کروں گا، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام 192 ممالک میں کم و بیش پہنچ چکا ہے، اور شعبہ جات 95 بن چکے ہیں. اب 5 ممبرز پر مشتمل فیملی کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے بھائی. 95 شعبے، 192 ممالک، اور پھر مدارس 2000 سے زیادہ ہیں، اور اس میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں جن کو ہم مدنی منع اور مدنی منیاں کہتے ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. جامعہ اس کے علاوہ ہیں، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے اس کے علاوہ ہیں، دارالمدینہ اس کے علاوہ ہیں، بہت سارے شعبے ہیں. 1-2 شعبوں کا تعارف عرض کرتا ہوں میں آپ کو. دعوت اسلامی کا مدنی کام شعبہ تعلیم میں ہو رہا ہے. گورنمنٹ، پرائیویٹ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور جو دیگر انسٹیٹیوٹس ہیں، اکیڈمیز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، یہاں پر الحمدللہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ طلبہ بہت زیادہ بے روی کا شکار ہے. بالخصوص جہاں کو ایجوکیشن ہے، بچے بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ خرابیاں ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام شعبہ تعلیم میں ہو رہا ہے، اور طلبہ کو نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، اجتماعات میں آتے ہیں، ان کے کورسز ہوتے ہیں، ان کے قافلے سفر کرتے ہیں الحمدللہ. اور اسی شعبہ تعلیم کے تحت ایک مجلس ہے، اس کا کام یہ ہے کہ شعبہ تعلیم کے لیے کورسز کا ارینج کرتی ہے. اسی طرح الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی، دعوت اسلامی کے تحت خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی کام ہو رہا ہے. نابینا ہیں،
گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ طبقہ کیا ہے؟ معاشرے کا کچلا ہوا طبقہ، کوئی ان کو پوچھتا نہیں بیچاروں کو، ماں باپ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، بہن بھائی تنگ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے انہیں بھی پیار دیتے ہیں، انہیں بھی محبت دیتے ہیں، انہیں بھی قریب کرتے ہیں، انہیں بھی نماز سکھاتے ہیں، انہیں بھی کلمہ سکھاتے ہیں اشاروں سے، انہیں ناز سکھاتے ہیں، انہیں الحمدللہ یہ منقبتیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اشاروں میں، سائن لینگویج میں یہ بیانات کرتے ہیں، الحمدللہ یہ منقبت پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کو روتے ہوئے دیکھا گیا نا، روتے ہیں، اس سے ذوق میں رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور کتنے جو خصوصی اسلامی بھائی جو نابینا تھے، گونگے بہرے، الحمدللہ انہوں میں اس شعبے میں کام کی برکت سے اسلام آوری کی سعادتیں ملی ان کو، بدعقیدگی سے توبہ ہوئی اور بے عملی سے توبہ کیے، ماں باپ تنگ تھے، الحمدللہ اس شعبے میں دعوت اسلامی نے کام کیا تو ماں باپ نے وہ سکھ کا چین لیا الحمدللہ۔ اور بھی بہت سارے شعبے ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ کو مزید عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اس کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہی قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ